ایک یہودی تھا نان مسلم، ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ آرام کرتا تھا، بڑا پریشان۔ اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں، وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے، چین ہی نہیں آتا۔ آپ اللہ والے تھے، آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا، سچی بات ہے اس کا کام بن گیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا، عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجیے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا، تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں، بتائیے جنت کہاں ہے؟ حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا، جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر۔ تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دل میں نور بڑھنے لگ گیا۔ کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب میں جنت میں داخل ہوئی، خوبصورت محل دیکھا، گنبد دیکھے، ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی، اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بسم اللہ کی برکت ہے، ہم نے پائی جنت ہے، کتنی اچھی قسمت ہے، یہ سب رب کی رحمت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک پوری آیت، یہ یاد رہے، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا، اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے، پارہ 19 سورہ نمل، اور یہ آیت کا حصہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ اچھا، اس کی فضائل کیسے کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر کو جوش آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ کاروباری لوگ بیٹھے، برکت چاہیے نا، کاروبار میں، رزق میں، معاملات میں، بسم اللہ کو تھام لو۔ سبحان اللہ، آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون
بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے! امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے؟ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں۔ فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے یہ کیسی محرومی ہے۔ اگر اچھے اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، تو اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائیں تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی۔ تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی۔ اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ مچھلی لا کے تحفے میں دی۔ وہ وزیر جو ہے اپنی بیٹی کو مچھلی دیتا ہے کہ بیٹی اس کو پکاؤ، تو بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے وہ مچھلی کو کھولا، اس کو چاک کیا، اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ پھر بسم اللہ پڑھی اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ والد صاحب نے ناشتے کے بعد کہا بیٹی وہ انگوٹھی کدھر ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وہ انگوٹھی واپس کر دی کہ یہ انگوٹھی واپس آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب باپ حیران کہ یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے تو کوئی بھی کام جو بھی کیا اللہ کے نام سے شروع کرتی گئی، رب نے مشکل سے نکال دیا۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، ہم بہت ساری فضول باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اپنے ہر جائز کام سے پہلے بس عادت بنا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ اس کی انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔
یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ساتھ حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں بڑی برکت ہو رہی تھی کھانے میں، اور تھوڑی دیر ہوئی تو بڑی بے برکتی شروع ہو گئی۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، مگر ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تو کھانے کی بے برکتی بھی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے۔ اچھا پھر بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر نہیں پڑھ سکا، شروع میں پڑھنا بھول گیا، تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جو بے برکتی والا معاملہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اچھا اب وہی والی بات کہ حفاظت کیسے ہوتی ہے بسم اللہ سے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، کچھ مجوسی آئے آتش پرست، کہا ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائیں، اگر آپ اسلام سچا مذہب ہے تو کوئی ایسی نشانی بتائیں کہ ہم اسلام کی حقانیت کو مان لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے آپ پر اس زہر نے اثر نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آگ کی پوجا کرنے والے پکار اٹھے کہ سبحان اللہ، دین اسلام حق ہے، اللہ اکبر۔ وہ یقین تھا نا، اللہ کے ولی صحابی رسول ہیں، بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لیا کہ اللہ کے نام سے پی رہا ہوں تو رب حفاظت کرے گا۔ وہ توکل کا لیول تھا کہ زہر نے اثر نہیں کیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شان ہے بسم اللہ کی۔ اچھا صرف کھانے پینے سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں نا، دیکھیں کتنے ثواب ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب تو وضو کرتے نماز پڑھ لیتے، لیکن جتنی دیر وضو رہے گا پڑھنا کیا ہے؟ ذرا دوہرا بھی لے میرے ساتھ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ اچھا تفسیر نعیمی میں ایک اور جگہ کہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، کہتے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ آپ جانور پر سواری نہیں کرتے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پڑھ لیں بسم اللہ اور الحمدللہ، پھر پوری دعا بھی پڑھ لیں سبحان الذی سخر لنا، اگر وہ یاد ہے نہیں تو کم از کم بسم اللہ اور الحمدللہ ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ ثواب کا میٹر ہے مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر یہی ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں، آپ آج کا پیٹرول فری ہو جائے گا، تو بندہ پھر بغیر بسم اللہ الحمدللہ پڑھے گا تو کبھی بھی نہیں بیٹھے گا۔ وہ چاہیے دنیا کا نفع بتاؤ مولوی صاحب، میں آپ کو آخرت کا نفع، نیکیوں کا نفع، ہر قدم پر ثواب کی آپ کو بشارتیں سنا رہا ہوں، تو پلیز اس وظیفے کو تھام لیجئے۔ اور ایک اور بات، اپنے بچوں کو بھی بسم اللہ کی عادت ڈالیں، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ آئے ہائے، ذرا واقعہ سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ایسی نگاہ دی تھی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو قبر میں جو ہے وہ نور کی کرنیں ہیں، عذاب دور ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ پہلے عذاب اور اب اس کی قبر میں عذاب دور ہو گیا، نور برس رہا ہے، اس کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے؟ سنو ذرا ہے، اے وہ خوش نصیبوں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اے وہ اسلامی بھائیوں تمہیں مبارک ہو جو بچے کو دین سکھاتے ہو۔ باپ گناہگار، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا جب یہ انتقال کیا نا اس بندے نے، بڑا گناہگار تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس وقت اس کی وائف جو تھی پریگننٹ تھی، امید سے تھی، اس کے انتقال کے بعد لڑکا پیدا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لڑکا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں نے اسے مدرسے بھیجا، مکتب بھیجا، استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھائی۔ اے موسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا بچہ قرآن پڑھے اور میری قبر میں رحمتوں کی برسات ہو جائے، اور مجھے کیا چاہیے؟
خدارا اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ہم لوگ آج لگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، جناب فلاں یونیورسٹی، فلاں کالج، فلاں ڈگری، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں سافٹ ویئر. وی آر ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے دنیا کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا تو مت بھاگو نا کہ ہم اپنے دین کو ہی بھول جائیں، ہمارے بچوں کو قرآن ہی نہ آئے، ہمارے بچے حدیث ہی نہ جانے، ادب ہی نہ جانے. آج جناب بڑا بہت زیادہ ہم آگے دنیا کی طرف چلے گئے. میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے تو کبھی گھر میں ڈنر پر بیٹھے ہو، بچے ساتھ ہو، فیملی ساتھ، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لو نا اپنے بچوں اور فیملی کا. چلو بچوں آج ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی لیں گے، بیٹا جاؤ کاپی پینسل لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے. ان کو کہیں بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو کہ تمہیں کتنے کرکٹرز کے نام یاد ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کا بیٹا یہ بھی کہے گا ابا جان صرف نام لکھنے ہیں، آگے ریکارڈ بھی لکھنے ہیں، وہ بھی یاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا بیٹا اگلے صفحے پہ لکھو کہ مزید کتنے اداکاروں کے نام یاد ہیں. معاذ اللہ، تو شاید 2-3 صفحے بھر دیے جائیں گے. گلوکاروں کے نام، سیاستدانوں کے نام.